اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے آن لائن لیکچرز میں فارماسیوٹکس 1 فارمیسی ٹیکنیشین فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم اپنے لیکچرز کو اور اپنے ٹاپکس کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور پریویس لیکچر میں ہم نے ایم سی کیوز ریگارڈنگ سرفیس ٹینشن اینڈ وسکوسٹی اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور آج ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے آئونائزیشن پی ایچ۔ اس کے ہم پاسبل ملٹیپل چوائس کویسچن جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ والے جو لیکچرز ہیں یا یہ والے جو ایم سی کیوز ہیں، ہم ملٹیپل چوائس کویسچن کی جو بک ہے ہماری کی ٹو سکسیس، وہاں سے ہم جو ہے وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ آج ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک کے ملٹیپل چوائس کویسچن ہیں وہ ہے آئونائزیشن اور پی ایچ۔ چلیں ہم اس کے جو پاسبل ملٹیپل چوائس کویسچن جو ہیں جو کی ٹو سکسیس بک سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے جو ہیں وہ پاسبل ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں اس ٹاپک میں سے۔ اور امید ہے آپ کے پاس یہ والی بک اویلیبل ہوگی، تو آپ ساتھ ہی جو ہے اس بک کو اوپن رکھیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ یہ لیکچر کو جب سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ ایزی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے جو ہیں وہ ایم سی کیوز پاسبل ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں ریگارڈنگ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آئونائزیشن اینڈ پی ایچ۔ کویشچن نمبر 41 جو ہے کی ٹو سکسیس کا کویشچن نمبر 41، ایٹم از ڈیرائیوڈ فرام۔ اس کویشچن میں پوچھا گیا ہے کہ ایٹم جو ورڈ ہے یہ کون سی لینگویج سے ڈرائیو کیا گیا ہے، کون سی لینگویج سے اخذ کیا گیا ہے۔ کیا یہ گریک لینگویج سے اخذ کیا گیا ہے، کیا یہ انگلش لینگویج سے اخذ کیا گیا ہے، یا یہ لیٹن ورڈ ہے، یا کوئی اور کسی لینگویج کا جو ورڈ ہے۔ تو یہ جو ایٹم ہے یہ گریک ورڈ جو ہے، گریک لینگویج ہم کہہ سکتے ہیں، وہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایٹم جو ہے گریک ورڈ ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھ لیتے ہیں، ایٹم مینز۔ کویشچن یہ ہے کہ ایٹم کا مطلب کیا ہے۔ ایٹم اگر ہم ورڈ کی بات کریں ایٹم کا تو اس کا مطلب کیا ہے۔ آپشن اے میں وہ پوچھ رہے ہیں ڈیوائیڈیبل، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو مزید ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، یا اس کا مطلب ہے کہ انڈیوائیڈیبل، کیا اس کو ہم مزید تقسیم نہیں کر سکتے۔ آپشن سی میں پوچھ رہا ہے کہ بریک ایبل، ٹوٹ سکتا ہے، یا آپشن ڈی میں جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ تو ایٹم جو ہے جو کہ گریک لینگویج سے اخذ کیا گیا ہے، اس کا میننگز ہیں انڈیوائیڈیبل۔ اس کو ہم مزید جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے چھوٹا ہم کہہ سکتے ہیں یہ کسی بھی میٹر کی یا سبسٹانس کی اکائی ہوتی ہے، اس کو مزید جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، مزید ہم اس کو جو ہے وہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو ایٹم مینز انڈیوائیڈیبل، ایٹم کا مطلب ہے انڈیوائیڈیبل مین، اس کو ہم زیادہ مزید تقسیم نہیں کر سکتے۔ کویشچن نمبر 43 جو ہے، کیٹ آئنز آر دا آئنز ود۔ کیٹ آئنز کون سے آئن ہوتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کیٹ آئن کے اوپر کون سا چارج ہوتا ہے۔ تو کیٹ آئنز جو ہیں، کیٹ آئن جو ہیں وہ نیٹ پازیٹیولی چارجڈ پارٹیکل جو ہے، ایسے آئنز جن کے اوپر یا ایسے ایٹمز یا میٹر کے وہ جو ہیں پارٹیکلز جن کے اوپر پازیٹیو چارج ہوگا اس کو ہم کیٹ آئن کہتے ہیں۔ نیٹ پازیٹیو چارج جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم کیٹ آئن کہتے ہیں۔ ایٹم کے اوپر جب یا کسی بھی پارٹیکل کے اوپر یا اس کے اوپر جب پازیٹیو چارج آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیٹ آئن کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 44، این آئن آر دا آئنز ود۔ اب جیسے کیٹ آئنز ہوتے ہیں ویسے ہی این آئنز ہوتے ہیں۔ این آئنز وہ آئنز ہیں جن کے اوپر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے تو ان کو ہم این آئن کہتے ہیں۔ الیکٹران کے گین کرنے کی وجہ سے جب ایٹم کے اوپر یا کسی بھی پارٹیکل کے اوپر
نیگیٹو چارج آ جاتا ہے تو اس کو ہم اینائن کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 45 جو ہے دا تھیوری آف آئونائزیشن فرسٹ ٹائم گیون بائی، آئونائزیشن کی جو تھیوری ہے اینائن یا کیٹائن بننے کے عمل کو ہم آئونائزیشن کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تھیوری جو ہے یہ کس نے پیش کی تھی؟ تو یہ سب سے پہلے یہ تھیوری کیا بوسینا نے پیش کی تھی، یا جے جے تھامسن نے پیش کی تھی، یا نیوٹن نے پیش کی تھی، یا البیرونی نے پیش کی تھی؟ تو آئونائزیشن کی جو تھیوری ہے کہ آیا کہ آئنز کیسے بنتے ہیں یا آئنز بنتے ہیں پازیٹیو چارج یا نیگیٹو چارج، وہ سب سے پہلے جو تھیوری ہے وہ جے جے تھامسن، جو آپشن بی جو ہے وہ جے جے تھامسن اس نے جو ہے وہ پیش کی تھی سب سے پہلے۔ نیکسٹ جو کویشچن ہے کویشچن نمبر 46 دا ایبزارپشن ڈسٹریبیوشن اینڈ ایلیمینیشن آف ڈرگ ڈپینڈ اپون، جب ہم کوئی بھی میڈیسن یا کوئی بھی ڈوزیج فارم جب ہم انٹیک کرتے ہیں باڈی کے اندر، جب وہ ہم اس کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو اس کی ایبزارپشن، اس کی ڈسٹریبیوشن اور ایلیمینیشن کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ تو کیا وہ وسکوسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، یا وہ ٹیمپریچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، یا وہ آئونائزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، یا وہ سولیبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ آئونائزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جو ہے ہماری ڈرگ جب ہم اس کو انٹیک کرتے ہیں، ایڈمنسٹر کرتے ہیں باڈی کے اندر، تو اس کی ایبزارپشن، اس کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی ایلیمینیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آئونائزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کویشچن نمبر 47 نیگیٹو لاگ آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن از، یہ ایک ڈیفینیشن ہے، نیگیٹو لاگ یا نیگیٹو لاگرتھم آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن۔ ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن جو ہے کسی بھی سلوشن کے اندر ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن جو ہے، جو اس کی مقدار ہے، جب اس کو ہم نیگیٹو لاگ لیتے ہیں تو وہ یہ ایک ڈیفینیشن ہے۔ کیا یہ ٹیمپریچر کی ڈیفینیشن ہے، یا وسکوسٹی کی ہے، یا پی ایچ کی ہے، یا وہ آئونائزیشن کی ہے؟ تو پی ایچ کی ڈیفینیشن ہے دا نیگیٹو لاگ آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن۔ کویشچن نمبر 48 جو ہے دا ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن از ایکسپریسڈ ان، یا جب ہم کسی بھی سبسٹانس کے پی ایچ کو ہم میئر کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کو ہم ایکسپریس کیسے کرتے ہیں؟ لائک اگر ہم کسی بھی میٹر کا یا کسی بھی آبجیکٹ کا ویٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو کے جی کے اندر ایکسپریس کرتے ہیں، یا کسی بھی میٹر کی یا آبجیکٹ کے ہم لینتھ کو میئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ میٹر کے اندر جو ہے وہ میئر یا ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی بھی سبسٹانس کی پی ایچ کو ہم کیسے جو ہے وہ ایکسپریس کیسے کریں گے؟ تو یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پی ایچ کا یونٹ کیا ہے، تو مول پر لیٹر جو ہے وہ صحیح آنسر ہوگا۔ ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن از ایکسپریسڈ ان مول پر لیٹر۔ کویشچن نمبر 49 if the pH range from 1 to 6.9 the compound is called، اگر کسی بھی جو سبسٹانس ہے، کسی بھی سلوشن ہے، اس کی پی ایچ اگر ہم میئر کرتے ہیں اور وہ پی ایچ جو ہے وہ 1 سے لے کے 6.9 1 to 6.9 اگر ہوتی ہے تو وہ سبسٹانس کیا کہلاتا ہے؟ تو کوئی بھی سبسٹانس جس کی پی ایچ بلو 7 ہوگی اس کو ہم ایسیڈک سبسٹانس کہتے ہیں۔ وہ پھر جو ہے وہ فردر ایکسپلین ہوتا ہے کہ جتنی پی ایچ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، 6.9 6 5 4 3 2 1 وہ سبسٹانس اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ایسیڈک ہوتا چلا جائے گا، یا دوسرے الفاظ میں اس سبسٹانس کے اندر سولوشن کے اندر ہائیڈروجن آئن دینے کی صلاحیت جو ہے وہ اتنی ہی انکریز ہوتی جائے گی، اور جو بھی سبسٹانس زیادہ ہائیڈروجن آئن ریلیز کرے گا اس سولوشن کے اندر وہ جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ایسیڈک کہلائے گا۔ تو ایسے سبسٹانس جن کی سولوشن کی پی ایچ جو ہے وہ 1 سے لے کے 6.9 تک ہوتی ہے، تو یہ جو ہے وہ ایسیڈک جو ہے وہ پی ایچ کے زمرے میں آتے ہیں، یا وہ اٹ سیلف جو ہے وہ ایسیڈک کہلاتے ہیں۔ جو ایسے سبسٹانس اف دا پی ایچ رینج فرام 7.1 to 14، ایسے سبسٹانس جن کی پی ایچ جو ہے وہ 7 سے ابو اور اپ ٹو 14 ہوگی، جو پی ایچ اسکیل ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو اس وہ سبسٹانس جو ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ بیسک کہلائیں گے۔ ایسے سبسٹانسز کے اندر
جن کی پی ایچ جو ہے وہ 7.1 سے 14 تک ہوگی، ان کے اندر ہائیڈروکسل آئن دینے کی صلاحیت جو ہے وہ ہوتی ہے، اور جتنے وہ زیادہ ہائیڈروکسل آئنس اپنے سولوشن کے اندر ریلیز کرے گا اس کی پی ایچ اتنی ہی جو ہے وہ انکریز ہوتی چلی جائے گی، یا پی ایچ اسکیل کے اوپر اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور اتنا ہی وہ زیادہ بیسک یا الکلائن جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ بیسک کہلائے گا یا وہ الکلائن سبسٹانس کہلائے گا۔ تو یہاں تک ہمارا جو آئونائزیشن اور پی ایچ کے جو کویسچنز ہیں، پاسبل کویسچن جو ہیں، وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس کے دوران ہم مزید جو ملٹیپل چوائس کویسچن ہیں، ایم سی کیوز جو ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔